الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. الحمدللہ ہمارا 4th لیول توقید کورس کا سلسلہ جاری ہے اور آج کی ہماری کلاس سمت قبلہ کے متعلق ہے جو کہ ہم بہار شریعت سے انشاءاللہ عزوجل پڑھیں گے. تو آئیے ہم اپنے سبق کا آغاز کرتے ہیں. اس سے پہلے اچھی نیتیں کر لیتے ہیں کہ انشاءاللہ عزوجل رضا الہی کے لیے حصول علم دین کی خاطر کلاس میں اول تاخیر شریک رہوں گا. خاص باتیں لکھ لوں گا, فضول سوالات سے بچوں گا, جہاں پر ضرورت محسوس ہوئی تو پھر اپنا سوال پیش کر دوں گا. کلاس کا وقت مکمل ہونے کے بعد اپنے اسباق کی دہرائی بھی کروں گا. اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں علم نافع نصیب فرمائے, اللہ پاک اس علم کی چاشنی نصیب فرمائے, اللہ پاک زوال نعمت سے محفوظ فرمائے, آمین. نماز کی شرائط میں سے تیسری شرط استقبال قبلہ ہے, یعنی نماز میں قبلہ یعنی کعبہ کی طرف منہ کرنا. اب ویسے یہاں پر لکھا گیا قبلہ یعنی کعبہ, لیکن آگے تحریر میں آپ پڑھیں گے کہ قبلہ اور کعبہ میں فرق ہے. اب قبلہ کس کو کہتے ہیں, کعبہ کس کو کہتے ہیں, وہ انشاءاللہ عز و جل ہم آگے پھر پڑھیں گے, مزید بھی تفصیلات پڑھیں گے. اللہ عز و جل فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. بیوقوف لوگ کہیں گے کہ جس قبلہ پر مسلمان لوگ تھے انہیں کس چیز نے اس سے پھیر دیا. تم فرما دو اللہ ہی کے لیے مشرق و مغرب ہے, جسے چاہتا ہے سیدھے راستے کی طرف ہدایت فرماتا ہے. حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے 16 یا 17 مہینے تک بیت المقدس کی طرف نماز پڑھی, اور حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو پسند یہ تھا, یعنی آپ کی چاہت یہ تھی, آپ کی خواہش یہ تھی کہ کعبہ قبلہ ہو. اس پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی کما و مروی فی صحیح البخاری وغیرہ من الصحاح, اور فرماتا ہے وما جعلنا القبلة التي كنت عليها الا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه وان كانت لكبيرة الا على الذين هدى الله وما كان الله ليضيع ايمانكم ان الله بالناس لرؤوف رحيم. قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره وإن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه الحق من ربهم وما الله بغافل عما يعملون. جس قبلہ پر تم پہلے تھے ہم نے پھر وہی اس لیے مقرر کیا کہ رسول کے اتباع کرنے والے ان سے متمیز ہو جائیں جو ایڑیوں کے بل لوٹ جاتے ہیں, اور بے شک یہ شاک ہے مگر ان پر جن کو اللہ نے ہدایت کی, اور اللہ تمہارا ایمان ضائع نہ کرے گا. بے شک اللہ لوگوں پر بڑا مہربان رحم والا ہے. اے محبوب, آسمان کی طرف تمہارا بار بار منہ اٹھانا ہم دیکھتے ہیں تو ضرور ہم تمہیں اسی قبلہ کی طرف پھیر دیں گے جسے تم پسند کرتے ہو. تو اپنا منہ نماز میں مسجد حرام کی طرف پھیرو, اور اے مسلمانوں تم جہاں کہیں ہو اسی کی طرف نماز میں منہ کرو. اور بے شک جنہیں کتاب دی گئی وہ ضرور جانتے ہیں کہ وہی حق ہے ان کے رب کی طرف سے, اور اللہ ان کے کوتکوں سے غافل نہیں. نماز, ابھی آگے مسائل بیان ہو رہے ہیں, یہاں پر تو آیت کا ترجمہ تھا. نماز اللہ ہی کے لیے پڑھی جائے گی, اسی کے لیے سجدہ ہو, نہ کہ کعبہ کو. یعنی سجدہ جو ہم کرتے ہیں کعبہ کو نہیں کرتے, بلکہ سجدہ بھی ہم اللہ پاک کو ہی کرتے ہیں, نماز بھی اللہ پاک کے لیے پڑھتے ہیں. اب چونکہ وہ جسم سے پاک ہے تو اس نے کعبہ کو منہ کر کے اس طرف سجدہ کرنے کا حکم دیا, تو اس کی اتباع میں ہم اس طرح رخ کر کے کرتے ہیں. ویسے ہم کعبہ کو خدا مان کر اس کی طرف سجدہ نہیں کرتے. اگر کسی نے معاذ اللہ کعبہ کے لیے سجدہ کیا تو حرام و گناہ کبیرہ کیا, اور اگر عبادت کعبہ کی نیت کی جب تو کھلا کافر ہے کہ غیر خدا کی عبادت کفر ہے.
इस्तिकबाल किबला आम है कि बेआईनी काबा मुअज़्ज़मा की तरफ मुंह हो जैसे मक्का मुकर्रमा वालों के लिए, या उस जिहत को मुंह हो जैसे औरों के लिए। तहकीक यह है कि जो ऐने काबा की समत खास तहकीक कर सकता है, अगरचे काबा आड़ में हो, जैसे मक्का मुअज़्ज़मा के मकानों में, जबकि मसलन छत पर चढ़कर काबा को देख सकते हैं, तो ऐने काबा की तरफ मुंह करना ये फर्ज है। कोई शख्स ऐसी जगह मौजूद है कि जहां पर अगर वो काबे को तहकीक कर सकता है, पता कर सकता है कि काबा किस जानिब है, यानी उसको कोई कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं, कोई उसको और चीजें देखने की जरूरत नहीं, वो डायरेक्ट काबे की तरफ मुंह कर सकता है। अब उसकी मिसाल दी कि जिस तरह खाना काबा के करीब में कोई मकान है, अब वो अपने घर की छत पे चढ़ेगा तो सामने काबा नजर आ जाएगा, तो अब इसके ऊपर लाजिम है कि वह काबा की तरफ ही रुख करे, जिहत काफी नहीं है। और जिसे यह तहकीक नामुमकिन हो, मुश्किल हो, अब इस सूरत हाल के अंदर अगरचे खास मक्का मुअज़्ज़मा में ही मौजूद हो, उसके लिए जिहत काबा को मुंह करना काफी है। जिसकी मिसाल ले लें, आजकल के जदीद दौर में इतने बड़े बड़े होटल बन चुके हैं खाना काबा के करीब, अब काफी 136 मंजिला 200 मंजिला इस तरह होटल्स हैं। अब आपको उनमें कमरा मिला, अब आपका कमरे की खिड़की अगर खाना काबा की तरफ खुलती है तो फिर तो ठीक है, अगर आपके कमरे की नहीं खुलती, किसी और हमसाये की खुलती है, अब जाहिर है कि आप बार बार हमसाये से जाकर थोड़ी कहेंगे कि जी अपनी खिड़की से मुझे देखने ने, क्योंकि बाज़-औक़ात पर्दे के मामलात भी होते हैं, घरेलू औरतें वगैरह लेडीज साथ होती हैं, तो इसके लिए मुश्किल में पड़ेंगे, तो लिहाजा जिहत को मुंह करना काफी है। काबा मुअज़्ज़मा के अंदर नमाज पढ़ी तो जिस रुख चाहे पढ़े, ठीक है, और काबा की छत पर भी नमाज हो जाएगी, मगर इसकी छत पर चढ़ना ये ममनू है। और छत पर भी यही हुक्म है कि जिस तरफ चाहे अगर नमाज पढ़ेगा तो जिस तरफ भी दिल करे उसका नमाज पढ़े, हर तरफ उसका काबा मुअज़्ज़मा माना जाएगा। अगर सिर्फ हतीम की तरफ मुंह किया कि काबा मुअज़्ज़मा मुहाजात में ना आया तो नमाज ना हुई। अब यहाँ पर जो तस्वीर दी हुई है, इस तस्वीर के अंदर एक चीज बयान कर दूं, असल में ये तस्वीर बनाने वाले जो थे उनको इल्म अबजद तो नहीं आता था, तो ये इल्म अबजद के अंदर हमारी पुरानी किताबों के अंदर, फतावा रज़विया वगैरह के अंदर, पुरानी बहारी शरीयत के अंदर दर्ज था। तो वो क्या करते थे कि हा को तो पूरा लिखते थे, लेकिन जीम का नुक्ता नहीं देते थे। अब जीम का नुक्ता नहीं देंगे तो जीम और हा मिल जाएगा, तो इसलिए वो ये करते थे कि इसका ये जो गोल दायरा होता है बीच वाला, इसको आधा लिखते थे, गोल दायरा आधा बनाते थे। अब या तो ये करते कि जीम का नुक्ता लगा देते या फिर इसका गोल दायरा पूरा बना देते। तो यहां पर इस तस्वीर के अंदर ये जो हा के ऊपर सीध में ऊपर बिल्कुल ये लगा हुआ है, तो ये हा नहीं, ये जीम है, और इस तरफ ये वाकई हा ही है। अलिफ बा जीम हा, ठीक है, और ये हा और ये जा है, ये रा नहीं है। अब यहां पर रा नहीं जा है, जा की क्या वजह है, तो वो भी इंशाअल्लाह ये कि अगर आप इल्म अबजद के हवाले से जानेंगे तो वहां पर आपको पता चल जाएगा। और हमारी जो तलबा हैं हमारे चौथे लेवल के, ये तो पहले पढ़ के आ चुके हैं, उनको बताया जा चुका है कि ये हमारे जो बुजुर्ग थे तो वो क्या करते थे कि नुक्ता नहीं लगाते थे जा के ऊपर, तो उसकी फिर निशानियां थी कि ये रा है या जा है। और हम आगे अपने इसी लेवल के अंदर तौज़ीह तौक़ीद पढ़ेंगे, तो तौज़ीह तौक़ीद में इंशाअल्लाह इसकी तफसीली बहस आएगी। अब आइए इधर से पढ़ते हैं। जिहत काबा को मुंह होने के ये माना है कि मुंह की सतह का कोई जुज काबा की समत में वाक़ हो। तो अगर किबला से कुछ इनहराफ है मगर मुंह का कोई जुज काबा के मुआजे में है तो नमाज हो जाएगी। इसकी मिकदार 45 दर्जे रखी गई है, तो अगर 45 दर्जे से ज्यादा इनहराफ है, इस्तकबाल ना पाया गया, नमाज ना हुई। मसलन अलिफ बा एक खत है, ये अलिफ बा एक खत है, इस पर हा जीम अमूद है, ये जीम है, ये देखिए हा नहीं है, ठीक है, इस पर हा जीम अमूद है। फर्ज करो कि काबा मुअज़्ज़मा ऐन नुक्ते जीम के महाजी है, नुक्ते जीम पर खाना काबा है, तो दोनों कायबे अलिफ हा और अलिफ हा जीम, ठीक है, या हा नहीं है जीम है, अलिफ हा जीम और जीम हा बा, जीम हा बा, ये कायमे बनते हैं। इनकी तनसीफ करते हुए खुतूत हा रा बल्कि हाजा और हा ये खींचे,
تو اب یہ 45 درجے کے ہوئے، کیونکہ یہ ٹوٹل 90 درجے کا تھا تو اس کے درمیان 45 ہوئے کہ قائمہ 90 درجے۔ اب جو شخص مقام ہا پر کھڑا ہے اگر نقطہ جیم کی طرف منہ کرے تو عین کعبہ کو منہ ہے، اور اگر دائیں بائیں زا یا ہا کی طرف جھکے تو جب تک زا ہا یا ہا جیم کے اندر ہے تو جہت کعبہ میں ہے۔ جب یہ زا سے بڑھ کر الف یا ہا سے بڑھ کر با کی طرف کچھ بھی قریب ہوگا تو اب جہت سے نکل گیا، نماز نہ ہوگی۔ مسئلہ قبلہ بنائے کعبہ کا نام نہیں۔ اچھا، یعنی اب یہاں پر بیان کر رہے ہیں کہ قبلہ اور کعبہ میں کیا فرق ہے۔ قبلہ کس کو کہتے ہیں؟ قبلہ وہ جو بلڈنگ ہے، عمارت ہے کالے پتھروں سے بنائی گئی، اس عمارت کا نام قبلہ نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ قبلہ بنائے کعبہ کا نام نہیں ہے، بلکہ اس فضا کا نام ہے، وہ ہوا کا نام ہے۔ اس بنا کی محاذات میں 7ویں زمین سے عرش تک یہ قبلہ ہی ہے۔ تو اگر وہ عمارت وہاں سے اٹھا کر، یعنی کعبہ وہاں سے اٹھا کر، کیونکہ اس عمارت کا نام کعبہ ہے، دوسری جگہ رکھ دی جائے اور اب اس عمارت کی طرف منہ کر کے نماز پڑھی تو نہ ہوگی۔ یا کعبہ معظمہ کسی ولی کی زیارت کو گیا، کیونکہ وہ بلڈنگ کسی کی زیارت کو جا سکتی ہے لیکن قبلہ نہیں جائے گا۔ کعبہ کسی کی زیارت کو گیا اور اس فضا کی طرف نماز پڑھی تو ہو گئی۔ یوں ہی اگر بلند پہاڑ یا کنویں کے اندر نماز پڑھی اور قبلہ کی طرف منہ کیا تو نماز ہو گئی، کہ فضا کی طرف توجہ پائی گئی، گو عمارت کی طرف نہ ہو، کیونکہ عمارت کی طرف رخ کرنا لازمی نہیں ہے، اس فضا کی طرف رخ کرنا یہ لازمی ہے۔ جو شخص استقبال قبلہ سے عاجز ہو، مثلا مریض ہے کہ اس میں اتنی قوت نہیں کہ ادھر رخ بدلے، اور وہاں کوئی ایسا نہیں جو متوجہ کر دے، یا اس کے پاس اپنا یا امانت کا مال ہے جس کے چوری ہو جانے کا صحیح اندیشہ ہو، یا کشتی کے تختہ پر بہتا جا رہا ہے اور صحیح اندیشہ ہے، یعنی اس کو یقین ہے کہ اگر قبلہ کی طرف منہ کرے گا تو ڈوب جائے گا، یا شریر جانور پر سوار ہے کہ اترنے نہیں دیتا وہ جانور، یا اتر تو جائے گا مگر بے مدد سوار نہ ہونے دے گا، یا پھر یہ بوڑھا ہے کہ پھر خود سوار نہ ہو سکے گا، اور ایسا کوئی نہیں جو سوار کرا دے، تو ان سب میں جس روگ نماز پڑھ سکے پڑھ لے، اور اعادہ بھی نہیں، یعنی بعد میں اعادے کی بھی حاجت نہیں۔ ہاں، سواری کے اگر روکنے پر قادر ہو تو روک کر پڑھے، ممکن ہو تو پھر سواری کا منہ قبلہ کی طرف کر دے، ورنہ جیسے بھی ہو سکے اگر روکنے میں قافلہ نگاہ سے مخفی ہو جائے گا تو سواری ٹھہرانا بھی ضروری نہیں، یوں ہی چلتی سواری پر نماز پڑھے۔ چلتی کشتی میں نماز پڑھے تو بوقت تحریمہ قبلہ کو منہ کرے، جیسے جیسے کشتی گھومتی جائے یہ بھی قبلہ کو منہ پھیرتا رہے، اگرچہ نفل نماز ہو، یعنی یہ بھی منہ پھیرتا رہے گا۔ مصلی کے پاس مال ہے، یعنی نماز پڑھنے والے کے پاس، اور اندیشہ صحیح ہے کہ اگر قبلہ کو منہ کرے گا تو چوری ہو جائے گی، تو ایسی حالت میں کوئی ایسا شخص مل گیا جو حفاظت کرے اگرچہ بے اجرت مثل، تو پھر استقبال فرض ہے، یعنی اس کعبہ کے رخ منہ کر کے نماز پڑھنا فرض ہے، یعنی جبکہ وہ اجرت حاجت اصلیہ سے زائد اس کے پاس ہو، یا محافظ آئندہ لینے پر راضی ہو، اور اگر وہ نقد مانگتا ہے اور اس کے پاس نہیں ہے، یہ ہے تو صحیح مگر حاجت اصلیہ سے وہ زائد نہیں ہے، یا ہے بھی صحیح مگر وہ اجرت مثل سے بہت زیادہ مانگ رہا ہے، یعنی جتنا عرف ہے اس سے بھی زیادہ مانگ رہا ہے، تو اب اجیر کرنا ضروری نہیں، ایسے ہی نماز پڑھے۔ کوئی شخص قید میں ہے اور وہ لوگ اسے استقبال سے مانے ہیں، فرض کریں انہوں نے باندھ کے رکھا ہوا ہے، اب یہ قبلہ کو منہ نہیں کر سکتا، تو جیسے بھی ہو سکے نماز پڑھ لے، پھر جب موقع ملے وقت میں یا بعد میں تو اس کا اعادہ کرے۔ اگر کسی شخص کو کسی جگہ قبلہ کی شناخت نہ ہو، نہ کوئی ایسا مسلمان ہے جو بتا دے، نہ وہاں مسجدیں محرابیں ہیں، نہ چاند سورج ستارے نکلے ہوں، یا ہوں تو صحیح مگر اس کو اتنا علم نہیں کہ ان سے معلوم ہو کر سکے، تو ایسے کے لیے حکم ہے کہ تحری کرے، یعنی سوچے جدھر قبلہ ہونا دل پر جمے ادھر ہی منہ کرے، اس کے حق میں وہی قبلہ ہے۔ تحری کر کے نماز پڑھی، بات کو معلوم ہوا کہ قبلہ کی طرف نماز نہیں پڑھی تو نماز ہو گئی، اعادہ کی حاجت نہیں، یعنی دوبارہ پڑھنے کی ضرورت نہیں۔ ایسا شخص اگر بے تحری کسی کی طرف منہ کر کے نماز پڑھے تو نماز نہ ہوئی، اگرچہ واقعی میں قبلہ ہی کی طرف منہ کیا۔ ہاں، اگر قبلہ کی طرف منہ ہونا بعد نماز یقین کے ساتھ معلوم ہوا تو اب نماز ہو گئی، اور اگر بعد نماز اس کا جہت ہونا گمان ہو، یقین نہ ہو، یا اثناء نماز میں اسی کا قبلہ ہونا معلوم ہوا اگرچہ یقین کے ساتھ، تو نماز نہ ہوئی۔ اگر سوچا اور دل میں کسی طرف قبلہ ہونا دل ثابت ہوا،
مگر اس کے خلاف دوسری طرف اس نے منہ کیا تو نماز نہیں ہوئی، اگرچہ واقعی میں وہی قبلہ تھا جدھر کو منہ کیا، اگرچہ بات کو یقین کے ساتھ اسی کا قبلہ ہونا معلوم ہوا۔ اگر کوئی جاننے والا موجود ہے، اس سے دریافت نہیں کیا، خود غور کر کے کسی طرف کو نماز پڑھی، تو اگر قبلہ ہی کی طرف منہ کیا تھا تو ہو گئی، ورنہ نہیں۔ جاننے والے سے پوچھا، اس نے نہیں بتایا، اس نے تحریک کر کے نماز پڑھ لی، اب بعد نماز اس نے بتایا تو نماز ہوگی، اعادہ کی حاجت نہیں۔ اگر مسجدیں اور محرابیں وہاں ہیں مگر ان کا اعتبار نہیں کیا بلکہ اپنی رائے سے ایک طرف کو متوجہ ہو لیا، یا تارے وغیرہ موجود ہیں اور اس کو علم ہے کہ ان کے ذریعے سے معلوم کر لے، یا نہ کیا بلکہ سوچ کر پڑھ لی، دونوں صورتوں میں نہ ہوئی۔ یہ اس صورت میں نہ ہوئی کہ اگر خلاف جہت کی طرف پڑی تھی۔ ایک شخص تحری کر کے یعنی سوچ کر ایک طرف پڑھ رہا ہے تو دوسرے کو اس کا اتباع جائز نہیں، بلکہ اسے بھی تحری کا حکم ہے۔ اگر اس کا اتباع کیا، تحری نہ کی، تو اس کی نماز نہ ہوئی۔ اگر تحری کر کے نماز پڑھ رہا تھا اور اثناء نماز میں اگرچہ سجدہ سہو میں رائے بدل گئی یا غلطی معلوم ہوئی تو فرض ہے کہ فوراً گھوم جائے اور پہلے جو پڑھ چکا ہے اس میں خرابی نہ آئے گی۔ اسی طرح اگر چاروں رکعتیں 4 جہات میں پڑھیں تو جائز ہے، اگر فوراً نہ پھرا یہاں تک کہ ایک رکن یعنی 3 بار سبحان اللہ کہنے کا وقفہ ہوا تو نماز نہ ہوئی۔ نابینا غیر قبلہ کی طرف نماز پڑھ رہا تھا، کوئی بینا آیا، اس نے اسے سیدھا کر کے اس کی اقتدا کی، تو اگر وہاں کوئی شخص ایسا تھا جس سے قبلہ کا حال نابینا دریافت کر سکتا تھا مگر نہ پوچھا تو دونوں کی نماز نہ ہوئی، اور اگر کوئی ایسا نہیں تھا تو نابینا کی ہو گئی اور مقتدی کی نہیں ہوئی۔ تحری کر کے غیر قبلہ کو نماز پڑھ رہا تھا، بات کو اسے اپنی رائے کی غلطی معلوم ہوئی اور قبلہ کی طرف پھر گیا، تو جس دوسرے شخص کو اس کی پہلی حالت معلوم ہو، اگر یہ بھی اسی قسم کا ہے کہ اس نے بھی پہلے وہی تحری کی تھی اور اب اس کو بھی غلطی معلوم ہوئی، تو پھر وہ اس کی اقتدا کر سکتا ہے، ورنہ نہیں۔ اگر امام تحری کر کے ٹھیک جہت میں پہلے ہی سے پڑھ رہا ہے تو اگرچہ مقتدی تحری کرنے والوں میں نہ ہو، اس کی اقتدا کر سکتا ہے۔ اگر امام و مقتدی ایک ہی جہت کو تحری کر کے نماز پڑھ رہے تھے اور امام نے نماز پوری کر لی اور سلام پھیر دیا، اب مسبوق کو لاحق کی رائے بدل گئی تو مسبوق گھوم جائے اور لاحق سرے سے پڑھے۔ اگر پہلے ایک طرف کو رائے ہوئی اور نماز شروع ہوئی، پھر دوسری طرف کو رائے پلٹی، اب یہ پلٹ گیا، پھر تیسری یا چوتھی بار وہی رائے ہوئی جو پہلی مرتبہ تھی، تو اسی طرف پھر جائے، سرے سے پڑھنے کی حاجت نہیں۔ تحری کر کے ایک رکعت پڑھی، دوسری میں رائے بدل گئی، اب یاد آیا کہ پہلی رکعت کا ایک سجدہ رہ گیا تھا، اب سرے سے نماز پڑھے۔ اندھیری رات ہے، چند شخصوں نے جماعت سے تحری کر کے مختلف جہتوں میں نماز پڑھی مگر اثناء نماز میں یہ معلوم نہ ہوا کہ اس کی جہت امام کی جہت کے خلاف ہے، نہ ہی مقتدی امام سے آگے ہے، تو نماز ہو گئی۔ اور اگر بعد نماز معلوم ہوا کہ امام کے خلاف اس کی جہت تھی تو کچھ حرج نہیں، اور اگر امام کے آگے ہونا معلوم ہوا نماز میں یا بعد میں تو نماز نہ ہوئی۔ مصلی نے قبلہ سے بلا عذر قصدن سینہ پھیر دیا، اگرچہ فوراً قبلہ کی طرف ہو گیا، نماز فاسد ہو گئی، اور اگر بلا قصد پھر گیا اور بقدر 3 تسبیح کے وقفہ نہ ہوا تھا یہ واپس ہو لیا تو نماز ہو گئی۔ اگر صرف منہ قبلہ سے پھرا تو اس پر واجب ہے کہ فوراً قبلہ کی طرف کر لے، نماز نہ جائے گی، مگر بلا عذر کرنا ایسا یہ مکروہ ہے۔ ٹھیک ہے حضور، پھر ابھی ہم اپنے درجے کا اختتام کرتے ہیں۔ اپنا خیال رکھیے، مدنی چینل دیکھتے رہیے۔ ہمارا مدنی مقصد مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے، انشاءاللہ عز و جل۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔